محمد و اہل محمد۔ تمام مومنین کی حاجات کی برابری، خان صاحب کی رہائی، تمام پریشانیوں کے خاتمے، مومنین کے خرچ و اخراجات کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ آقا و مولا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں خراج عقیدت اور سلام محبت کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ثم الصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والنور المجسد العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين رحمة الله على أحبابهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فمن كلام الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله في مقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، پھر بھی اور جذبہ ایمانی کے ساتھ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، مل کے بلند تر صلوات۔ کیسے نہ ہر دل میں اتر جائے محمد، جہاں پہ کل گفتگو کا اختتام کیا تھا آپ کی توجہات کے ساتھ انشاءاللہ وہیں سے آغاز کروں گا۔ کیسے نہ ہر دل میں اتر جائے محمد، ممکن ہی نہیں کہ لب پہ ٹھہر جائے محمد۔ ارے اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد۔ یا علی آباد و شاد رہیں، زندہ و سلامت رہیں۔ کل عرض کیا تھا کہ کیسا عظیم ہے وہ نور مصطفیٰ جو حقیقت میں نور نور واحد ہے اور ظاہر میں اس نور کے 14 حصے ہو گئے۔ توجہ ہے نا، تھوڑا تھوڑا بولیے گا میرے ساتھ۔ جو حقیقت میں نور نور واحد ہے اور اس نور کے 14 حصے ہو گئے ہیں اور 14 کے 14 محمد ہیں۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ میاں سے اتفاقیہ طور پہ ایک تصویر بڑی اچھی بن گئی تھی، اللہ نے اس احتمال کو رد کرنے کے لیے ایک محمد نہیں بنایا، اللہ نے 14 محمد بنا دیے۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت بھی نہیں تھا، زمان بھی نہیں تھا، مکان بھی نہیں تھا، ایک خلق کرنے والا تھا، ایک خلق ہونے والا تھا، اور تو کچھ نہ تھا۔ بس اب میں اس کے سوا کہہ بھی کچھ نہیں سکتا۔ وہ پڑھاتا رہا، یہ پڑھتا رہا، وہ سکھاتا رہا، یہ سیکھتا رہا، وہ عطا کرتا رہا، یہ وصول کرتا رہا، وہ مرتبے دیتا رہا، یہ مرتبے پاتا رہا، وہ کمال دیتا رہا، یہ مکمل ہوتا رہا، وہ عزتیں دیتا رہا، یہ معزز ہوتا رہا، وہ بلندیاں دیتا رہا، یہ بلند ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ مجھے نہیں معلوم دینے والے نے کیا کیا دیا، لینے والے نے کیا کیا لیا۔ جب دینے والا اللہ ہو، لینے والا رسول اللہ ہو، اس نے اپنی شان کے مطابق دیا، اس نے اپنی شان کے مطابق لیا۔ کیا کریں، لفظوں کے دم ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس نے کتنی بلندی دی، یہ کتنا بلند ہوا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلندی پہنچ گئی اپنے کمال کی آخری سرحد تک۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ مل کے درود پڑھیں نبی اور آل نبی۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کو مکمل کر دیا، اللہ نے نور مصطفیٰ کو بلندی عطا فرما دی۔ یہ ملائکہ تو بہت بعد میں خلق ہوئے، اور پھر جب ملائکہ خلق ہوئے نا، یہ آل محمد کے سامنے کی بات ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے اے میرا نبی وَإِذْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب، یاد اسے دلایا جاتا ہے جو دیکھ رہا تھا۔ میں شاید سمجھا نہیں سکا یا جلدی میں ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، توجہ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ تم سارے کے سارے سجدہ کرنا۔ میں نے مثال کے طور پر صرف ایک آیت پڑھی ہے۔ یہ وَإِذْ اس وقت کو یاد کرو جب، یاد اسے کرایا جاتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہوا ہو، جس نے دیکھا ہو۔ تخلیق ملائکہ انوار محمد و آل محمد کے سامنے ہوئی۔ جب ملائکہ خلق ہو گئے نا، ملائکہ نے دائیں بائیں دیکھا۔ ملائکہ کو جس طرح اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، ملائکہ کو بھی نظر نہیں آتا۔ جو بندے نہیں بولے وہ اللہ میاں کی زیارت کرتے ہوتے ہیں۔ ایسے بندے ہمارے ہاں نہیں ہیں، البتہ لوگوں کے ہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی ہے، اور وہ کہتے ہیں سنچری سے ایک بار رہ گیا ہوں۔ تو حالانکہ اللہ میاں اگر نظر آنا ہوتا تو موسیٰ کو نظر آتا جو کوہ طور پہ پہنچا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ایک سادہ سا آدمی ہے، عربی پہنچا میرے امام معصوم کی خدمت میں اور کہنے لگا مولا اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے مولا نے فرمایا اکھ پٹتے ویک سورج آلے پاس۔ جب اس نے آنکھ کھول کے دیکھا نا تو آنکھیں چندھیا سی گئیں، پریشان ہوا، نہیں دیکھ پا رہا۔ فرمایا مخلوق کو دیکھ نہیں سکتا، خالق کو دیکھنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میاں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ نظر وہ شے آتی ہے جس کا جسم ہو، اور ہمارے یہاں اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے۔ ہمارا وہ خدا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ٹانگ مبارک کو، گل سمجھ آ گئی؟ نہیں، ہمارا خدا جہنم میں نہیں جلتا، الا یحزب اللہ۔
نہیں، اللہ کی ٹانگ نہیں ہے، اللہ کا بازو نہیں ہے، اللہ کی آنکھ نہیں ہے، اللہ کی زبان نہیں ہے۔ میری جانب توجہ فرمائیے گا، میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے، سنتا ہے بغیر کان کے، بولتا ہے بغیر زبان کے، چاہے تو درخت سے آواز پیدا کرے۔ انی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ گھبرا نہیں، میں اللہ ہوں عالمین کا پالنے والا۔ اللہ اکبر۔ وہ زبان نہیں رکھتا مگر لسان اللہ کا خالق ہے۔ مل کے درود پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد، اہل بیت دشمنات لعنت، بے شمار، پاک سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دے قاتلان دے لعنت، بے شمار۔ خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ امید ہے کہ کچھ افراد تک میری آواز پہنچے گی، اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتا، اس کا جسم نہیں ہے۔ جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ جو جسم رکھتا ہو دو باتیں ہیں، ایک تو وہ مختلف کاموں میں اپنے جسم کے اعضاء کا محتاج ہوتا ہے۔ بھئی ہم نے چلنا ہے تو ٹانگ کے محتاج ہیں، ہم نے سننا ہے تو کان کے محتاج ہیں، ہم نے دیکھنا ہے تو آنکھ کے محتاج ہیں۔ توجہ میرے ساتھ رہے، ہم نے بولنا ہے تو زبان کے محتاج ہیں۔ ذرا بولیں نا، اسی زبان کی احتیاط کا اظہار کریں۔ ہم بولنے میں زبان کے محتاج ہیں نا، ذرا زبان کو حرکت دیں، ایسا نام لیں کہ نام علی کا ہے، عبادت خدا کی ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کا جسم ہو وہ ایک جگہ پہ محدود ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کہاں تشریف فرمائیں؟ اپنے گھر میں یا مولا کے گھر میں؟ توجہ ہے؟ مولا کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے جسم و جسمانیات سمیت آپ مولا کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں نہیں ہیں۔ اور جب مجلس عزا ختم ہو جائے گی آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، اپنے گھر پہنچ جائیں گے۔ جس کا جسم ہو وہ محدود ہوتا ہے، جو محدود ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ خدا ہے ذات لا محدود، اور خدا ہے ہر جگہ پہ موجود۔ توجہ میرے ساتھ، خدا ہے ہر جگہ پہ موجود، اور اگر خدا ہر جگہ پہ موجود ہے تو اس بندے کو سمجھاؤ جو کہتا ہے حسین اللہ کو کربلا بلاتا ہے۔ کربلا وجود خدا سے خالی کب تھی؟ خدا ہر جگہ موجود ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے۔ تو جس طرح اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ ملائکہ کو بھی نظر نہیں آتا۔ جب ملائکہ نے دائیں بائیں دیکھا نا تو اللہ نظر نہیں آیا، البتہ کچھ انوار نظر آئے۔ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، کچھ انوار نظر آئے۔ اب اللہ نے ملائکہ کی فطرت میں رکھ دیا کہ وہ عبادت کرتے ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس گناہ کی طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت انسان کو اللہ نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ نے حضرت انسان کو دو رستے دکھلائے ہیں۔ ملائکہ گناہ کر بھی نہیں سکتے، ان کی فطرت میں عبادت ہے۔ جب ملائکہ نے کچھ انوار کو دیکھا اور ان انوار کی جانب بڑھے، معصوم فرماتے ہیں ملائکہ کو اپنی جانب آتا دیکھ کر اور اگلا ارادہ بھانپ کر ہم انوار نے فسبحنا، ہم نے اپنے خالق کی تسبیح شروع کر دی، تاکہ ملائکہ کو پتہ چلے خالق ہم نہیں، خالق وہ ہے جس نے ان انوار کو بھی خلق کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ کو خدا کی تسبیح کا طریقہ آ گیا۔
شیعہ اہل بیت تو کتنا خوش نصیب ہے جنہوں نے ملائکہ کو تسبیح سکھائی، انہوں نے تجھے تسبیح سکھائی۔ ملائکہ کو تسبیح سکھائی، وہ تسبیح چھوڑتے نہیں، ہمیں تسبیح سکھائی، ساڑھے کول تسبیح دا ٹائم کوئی نہیں۔ میرے خیال میں نہیں سمجھا سکا۔ ملائکہ کو تسبیح سکھائی، کس نے سکھائی؟ انوار اہل بیت نے سکھائی۔ وہ ہر دم تسبیح خدا میں مشغول، ہمیں بھی سکھائی تو انہی پاکیزہ ہستیوں نے، لیکن ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ہے، تسبیح خدا کا وقت نہیں ہے، عبادت خدا کا وقت نہیں ہے۔ بلکہ کچھ تو اتنے جدید مومن بن گئے ہیں نا، ایسے ماڈرن مومن بن گئے ہیں، وہ کہتے ہیں سانو تسبیح دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بھئی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، وہ تو تسبیح خدا کرے۔ تیرے اور میرے پلے ہے کیا؟ تو کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ جب سجدہ خدا کرے گا تو یہ سجدہ غرور کا توڑ ہے۔ جناب سیدہ کے فرمان کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں مال ابن آدم والفخر اولہ نطفہ وآخرہ جیفہ۔ کون ہوتا ہے حضرت انسان اور کیا ہوتا ہے فخر، تکبر، غرور، جس کی ابتدا ایک نجس قطرہ، جس کی انتہا ایک نجس مردار، یہ غرور کرے گا؟ غرور کا توڑ ہے سجدہ پروردگار۔ گھبراتا نہیں بے گئے بھئی کل مولوی دے ہور رنگ آنتے آج ہور رنگ نہیں الحمدللہ الحمدللہ میں اہل بیت علیہ السلام کا تابعدار ہوں، آپ کا تابعدار نہیں ہوں۔ جب تک آپ راہ اہل بیت پہ چلیں گے ہم آپ کے خدمت گزار رہیں گے، اور جب آپ کہیں اترنے لگیں گے تو پھر کبھی محبت سے، کبھی پیار سے، کبھی احترام سے، کبھی ہوجنال کوشش کریں گے کہ آپ پٹڑی سے اترنے نہ پائیں، لہٰذا ناراض نہ ہو، مل کے نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ خودنودی امام زمانہ بلند سرور، اللہ رسول اللہ۔ اللہ نے نور مصطفیٰ کو خلق فرمایا اور پھر جب دنیا میں بھیجا نا، پھر نور مصطفیٰ کو نورانی شکل میں نہیں بھیجا، بشریت کا لباس پہنا کے بھیجا۔ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے اور بڑی محبت کے ساتھ عرض کرنا ہے۔ جب اللہ نے نور مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا پھر لباس بشریت پہنا کے بھیجا۔ یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، کیونکہ ظاہراً ایسے ہی نظر آتے تھے جیسے ایک عام انسان ہو، لہذا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ہم جیسے، ہم ان جیسے۔ لیکن اگر بات پوری سمجھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی حقیقت خاک نہیں، نور ہے۔ انسان ہیں، بشر ہیں، لیکن افضل البشر ہیں۔ انسان ہیں لیکن نوری انسان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ خوف خدا کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مفہوم پہنچا اب تک؟ پہاڑ بڑی مضبوط شے ہے ہماری دنیا میں، لیکن اگر ہم پہاڑ پہ قرآن نازل کرتے تو پہاڑ خوف خدا کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ قرآن جس کی حقیقت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، مٹی کا بنا ہوا انسان برداشت نہیں کر سکتا، وہی قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ پر، نزلہ علی قلبک، اے مصطفیٰ ہم نے یہ قرآن تیرے سینے پر نازل کیا۔ مٹی کا بنا ہوا سینہ ہوتا تو قرآن کی حقیقت کا وزن برداشت نہ کر سکتا۔ مصطفیٰ کو اللہ نے نور بنایا تھا، بشریت کا کور پہنا کے دنیا میں بھیجا۔ میں ایک مثال کے ذریعے بات کو کلیئر کر دوں۔
توجہ میرے ساتھ ہے؟ یہ الیکٹریسٹی، یہ بجلی بڑی سہولت ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے گئی تھی نا تو سارے ہی پریشان ہو گئے تھے میرے سمیت. یہ جب سے آئی ہے بہت ساری فیسلٹیز ہیں، سہولیات ہیں ہمارے لیے. کارخانے، فیکٹریز، انڈسٹریز چل رہی ہیں ماشاءاللہ سے. پنکھا چل رہے، روشنی موجود ہے، مجالس 2 جگہ پہ لائیو چل رہی ہیں. اور یہ اسی کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے کہ میری آواز دور تک جا سکتی ہے. تو احباب گرامی ذرا سوچیے، اگر آج خدا نہ کرے اچانک سے ایک دم مستقلاً بند ہو جائے بجلی تو ہم کم از کم 500 سال پیچھے چلے جائیں گے. معاملات کتنے مشکل ہو جائیں گے. میرے خیال میں جوانوں کو بات میں سمجھا نہیں سکا، اس لیے کہ جوانوں کو اور کسی بات کا غم ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں، بجلی بند ہو گئی تو موبائل بھی بند ہو جائیں گے. بات سمجھے کتنا بڑا نقصان ہے؟ تو موبائل بھی بند ہو جائیں گے. اب پتہ چلا بجلی ہمارے فائدے کی چیز ہے، لیکن اس میں ایک نقصان بھی ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ اللہ معاف کرے اس کا کرنٹ بڑا سخت ہے. بس اوقات ایسا جھٹکا لگتا ہے. اور میرے خیال میں اسی مقام پہ پچھلے سال کا واقعہ ہے کہ جی کئی سال پہلے کا کہ وہ کرنٹ لگنے کے نتیجے میں مومنین کی شہادت واقع ہوئی. ان کے درجات کی بلندی کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو یعنی فائدے بہت ہیں لیکن ایک نقصان ہے. تو اس نقصان سے بچنے کے لیے، صرف استفادے کے لیے، جب یہ بجلی ہمارے گھروں میں بھیجی گئی تو کاپر کی تار جس کے اندر کرنٹ دوڑ رہا ہے اس کے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھایا گیا تاکہ ہم ہاتھ لگائیں لیکن کرنٹ سے بچے رہیں. ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال تو کریں لیکن نقصان سے بچے رہیں. توجہ رہے میرے ساتھ. پھر ہم نے بورڈ لگائے، اس پہ بٹن لگائے. ہمارا بچہ بھی بٹن دبا کے پنکھا چلا لیتا ہے، ہمارا بچہ بھی بٹن دبا کے ٹیوب لائٹ آن کر لیتا ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ہمارے گھروں میں آئی یہ بجلی تو اس کی تار کے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھایا گیا، لیکن جب یہی بجلی ایک بڑے شہر سے دوسرے شہر کی جانب گئی تو پھر وہ بڑے بڑے کھمبے، پول، ان کے اوپر موٹی موٹی تاریں، ان میں دوڑتا ہیوی کرنٹ جو صرف دوڑ نہیں رہا، بول بھی رہا ہوتا ہے اگر بندہ قریب جائے تو، لیکن اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. اور اس کے نقصان سے بچانے کے لیے اس ہیوی پول پر، اس بڑے سارے کھمبے پر ایک تختی نصب کر دی جاتی ہے جس میں انگلش میں لکھتے ہیں DANGER، ڈینجر. توجہ ہے؟ پھر جسے انگلش نہ آتی ہو اسے اردو میں سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں خطرہ، ریڈ کلر میں خطرہ. تو جیڑا اکا ان پڑھ ہوئے اس کو بھی بتانے کے لیے کھوپڑی کی شکل بنائی جاتی ہے تاکہ قریب جائیں گے تو آپ بھی ایسے ہو جائیں گے، اسے بھی بات سمجھ آ جائے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اس لیے کہ وہ اتنا ہیوی کرنٹ ہوتا ہے، صرف جھٹکا نہیں لگتا، انسان جل بھن جاتا ہے. میرے نبی کو اللہ نے جب ہمارے فائدے کے لیے دنیا میں بھیجا تو بشریت کا لباس پہنا کے بھیجا تاکہ ہم مصافحہ بھی کر سکیں، تاکہ ہم قدموں کا بوسہ بھی لے سکیں، تاکہ ہم نبی کے ساتھ معانقہ بھی کر سکیں، تاکہ نبی ہماری شکل میں ہو تو ہمارے لیے نمونہ عمل بھی بن سکے، تاکہ نبی کی سیرت ہمارے سامنے آئے. نبی بتائے ایک باپ کا کردار کیا ہوتا ہے، معاشرے کے مصلح کا کردار کیا ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ نبی بتائے تاکہ کوئی رشتہ دے کے اپنا قد اونچا کرے، کوئی یاری کا اعلان کرے، لیکن کوئی اتنا عظیم ہو کہ اس کا بازو نبی پکڑ کے مان کون تو مولا. ہمارے استفادے کے لیے کوئی بات سمجھنے سے رہ جائے
تو وقت تھوڑا ہے، رابطہ کر لیجئے گا، اب اتنے وقت میں اس سے زیادہ ڈیٹیل نہیں، لیکن ہاں ماشاءاللہ ذہین و فطین لوگ بیٹھے ہیں، اس سے زیادہ ڈیٹیل مناسب نہیں ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں، ہمارے ماحول میں آئے تو بشریت کا لباس پہن کے آئے، لیکن جب وہی نبی یہاں سے وہاں جانے لگے، جب شب معراج فرشوں سے عرشوں پہ گئے تو ایک مقام ایسا بھی آیا کہ سید الملائکہ کو کہنا پڑا آگے بڑھوں گا تو چل جاؤں گا۔ لباس بشریت پہن کر آئے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے جیسا سمجھو، توجہ ہے۔ ان ہستیوں کی شان یہ ہے، ان 14 کی شان یہ ہے، نہ ہمارے جیسے ہیں نہ خدا جیسے ہیں۔ پھر کسی وقت میں ڈیٹیل میں بیان ہوگا، نہ ہمارے جیسے ہیں نہ خدا جیسے ہیں، یہ تو ہمیں خدا تک پہنچانے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمیں خدا تک پہنچانے آئے ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ دنیا نے ظاہری صورت دیکھ کے کہا یہ ہم جیسے، ہم ان جیسے، نہ میرے بھائی ہمارے جیسے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم خاک ہیں وہ نور ہیں، ہم گناہگار ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، ہم جاہل ہیں وہ عالم علم لدنی ہیں، ہم بزدل ہیں وہ کائنات کے سب سے بڑے بہادر ہیں۔ توجہ، ہم بزدل ہیں وہ کائنات کے سب سے بڑے بہادر ہیں، ہم بخیل ہیں وہ سخی اور کریم ہیں۔ بھئی ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا وَأَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب تم ماؤں کے پیٹوں سے باہر آئے کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، اور جب وہ ہستیاں تشریف لائیں نبی کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اللہ اکبر، نبی کے ہاتھوں پہ، کبھی نبی کے ہاتھوں پہ علی آیا تو نبی نے فخر کیا۔ وقت نہیں ہے، یہیں سے متصل کر رہا ہوں، یاد کر اس وقت کو جب مدینے سے حسین چلا، ہاتھوں پہ 18 دن کا علی اصغر لیا۔ کتنا پیارا تھا نانے کا دین حسین ابن علی کو، اللہ اکبر، کتنا پیارا تھا، جس کے لیے کربلا میں پہنچ کر 10 محرم کو 6 مہینے کے ہوئے نا علی اصغر، 28 رجب کو جب مدینے سے چلے تھے 18 دن کے تھے شہزادہ علی اصغر، لیکن دین خدا کو علی اصغر کے خون کی ضرورت تھی۔ یہی وہ، میں شہادت نہیں پڑھ رہا، میں تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہی وہ شہید مظلوم ہے جس کا کٹا ہوا سر دیکھ کے شام کے لوگ بھی کہتے تھے کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ کتنا پیارا تھا دین حسین ابن علی کو، اجرکم اللہ، اتنا پیارا تھا کہ جس دین کی حفاظت کے لیے حسین اکیلے نہیں چلے، زینب جیسی بہنوں کو ساتھ لیا، سکینہ جیسی بیٹیوں کو ساتھ لیا، اجرکم اللہ۔ سادات کے دروازے بند ہونے لگے، بڑا دردناک منظر تھا جب مدینے کی جان حسین مدینے کی رونق کو ویران کر کے کربلا جا رہے تھے۔ زیادہ وقت نہیں ہے، جب یہی خبر حسین کی نانی زوجہ رسول ام المومنین ام سلمہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی، روایت کہتی ہے ایسا کہ سہارے چلتی ہوئی وہاں آئیں جہاں حسین تیاریوں کی نگرانی فرما رہے تھے۔ فرمایا میرا لال حسین، میں نے سنا ہے مدینہ چھوڑ رہے ہو، مدینے کو ویران کر رہے ہو۔ فرمایا نانی اماں، نانے کی امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی، اجرکم اللہ۔ فرمایا میرا لال کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اماں عراق جانا چاہتا ہوں۔ عراق کا نام آیا نا، جو پرسہ دینے آئے وہ تڑپ گئیں بی بی ام سلمہ۔ فرمایا میرا لال، جب سے تو نے عراق کا نام لیا ہے
میرا دل کانپنے لگا ہے، جہاں تیرا دل کرے جا لیکن عراق نہ جا۔ اماں عراق کیوں نہ جاؤں؟ میں نے تیرے نانا رسول سے سنا تھا میرا حسین بھوکا اور پیاسا عراق میں ذبح کر دیا جائے گا۔ اماں نانے کا دین نہیں بچتا جب تک میں راہ خدا میں شہادت پیش نہ کروں۔ اماں آ میں تجھے کربلا اپنی مقتل کا دکھاؤں۔ عزادارو حسین نے کیمرہ امامت لگایا، نانی نے مدینے میں کھڑے ہو کے کربلا دیکھی، یعنی وہ مقام دیکھا جہاں اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، وہ مقام دیکھا جہاں غازی کے بازو کٹیں گے، وہ مقام دیکھا جہاں 6 مہینے کے سوکھے گلے پہ حاضرکم اللہ، اللہ جانے شرم کر رہے ہو، جہاں 6 مہینے کے سوکھے گلے پہ 3 پھلوں والا تیر چلے گا، وہ مقام دیکھا جہاں حسین آخری سجدہ کرے گا۔ میرے مولا نے کربلا کی مٹی اٹھائی، نانی کے حوالے کی، فرمایا نانی اماں اس مٹی کو، اس خاک کو اس خاک کے ساتھ ملا کے رکھ لو جو میرے نانا نے آپ کے حوالے کی تھی۔ نانی اماں جب تک خاک خاک رہے سمجھنا حسین زندہ ہے، اور جب خاک کی جگہ تازہ خون ابلنے لگے سمجھنا تیری گود کا پالا حسین مارا گیا۔ بس اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں، عزادارو چلا گیا نواسا، روتی رہ گئی نانی۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا۔ جو نہیں رو سکا بس ایک ہی لفظ پڑھ رہا ہوں، مکہ میں وقت بڑا عجب تھا جب لوگ حج کا احرام باندھ رہے تھے، علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہے تھے۔ اجرکم اللہ۔ 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، 2 محرم کو غریب کربلا پہنچا، 7 کو پانی بند ہوا، آ گیا کربلا کے بن میں عاشور کا دن۔ زہرا کے چمن پہ لٹ پڑ گئی، مارے گئے غریب کے مہمان، مارے گئے غریب کے جوان۔ صبح عاشور نے، ظہر عاشور نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک طرف اکبر کا لاشا، دوسری طرف قاسم کا لاشا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا، آسمان کی جانب دیکھ کے کہا واہ غربتا، میرے اللہ میں غریب ہو گیا، میرے جوان مارے گئے۔ عزادارو ادھر حسین آخری سجدہ کر رہے تھے، میں تجھے لے جاؤں مدینہ۔ بی بی ام سلمہ نے عصر کی نماز پڑھی، اب جو لیٹی تو نیند طاری ہوئی، خواب میں منظر عجب دیکھا، جو پوچھتے ہیں شیعو روتے کیوں ہو، شیعو ماتم کیوں کرتے ہو، حسین کے غم میں رونا نبی کی سنت ہے۔ عجب منظر دیکھا، کیا منظر تھا؟ آخری جملہ، رسول کا امامہ اترا ہوا تھا، آستینیں بلند تھی، پاؤں میں نالین نہ تھی، سر میں خاک تھی، رو رو کے داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ پوچھا بی بی نے یا رسول اللہ آپ کا امامہ کدھر گیا؟ فرمایا ام سلمہ تو سو گئی، او میرا حسین مارا گیا، او میں کربلا سے آ رہا ہوں، او میرا پیاسا بیٹا۔ اب جو جاگی ام سلمہ، دیکھا اس شیشی کو جس میں خاک رکھی تھی، اللہ گواہ ہے آج خاک نہیں تھی، تازہ خون ابل رہا تھا، آواز آتی تھی واہ مہجت قلبہ، ہائیو میرا دل کا میوہ، ہائیو میرا پردیسی بیٹا، ہائیو میرا پیاسا بیٹا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔